بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا موصوف اور صفت۔ موصوف صفت کی اعراب پڑھی تھی۔ آج ہم اس کا اور تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے اور سمجھیں گے، یا پھر نارملی اعراب کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ اعراب سمجھ لی تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے درس میں کہ کافی حد تک عربی صرف اور نحو کا حصہ آپ سمجھ لیں گے اگر آپ نے اعراب سمجھ لی۔ تو چلیے پہلے میں آپ کو اردو میں لکھ کر بتاتا ہوں کہ اعراب کیسے رکھی جائے گی، اعراب ہوتی کیا ہے اور اعراب کو کس طرح سے ہم استعمال کریں گے۔ تو چلیے میں یہاں پر لکھتا ہوں استاد آئے۔ ایک سینٹنس میں نے یہ لکھ دیا، ایک جملہ یہ لکھ دیا کہ استاد آئے، اوکے۔ اب دوسرا جملہ میں لکھتا ہوں یہاں پر، میں نے استاد کو دیکھا۔ تیسرا جملہ لکھتا ہوں، میں استاد کے پاس سے گزرا۔ میں استاد کے پاس سے گزرا۔ یہاں پر یہ والا لفظ ہے استاد، یہ والا لفظ ہے اس سینٹنس میں بھی، اس لفظ کو ہم دیکھیں گے اور اس سینٹنس میں بھی اس لفظ کو ہم دیکھیں گے۔ یہ جو لفظ ہے اسی پر اعراب چینج ہوگی۔ یہاں پر دیکھیے استاد آئے، یہاں پر دیکھیے میں نے استاد کو دیکھا، یہاں پر دیکھیے میں استاد کے پاس سے گزرا، ٹھیک ہے۔ اب میں ان کو عربی میں لکھ دیتا ہوں۔ پہلے استاد آئے تو عربی میں کیسے لکھیں گے؟ جاء الاستاذ، جاء الاستاذ، ٹھیک ہے۔ دوسرا میں نے استاذ کو دیکھا تو رأیت، رأیت الاستاذ، میں استاذ کے پاس سے گزرا، مررت، بالاستاذ۔ تو استاد آئے عربی میں ہم کہیں گے جاء الاستاذ، میں نے استاذ کو دیکھا عربی میں ہم کہیں گے رأیت الاستاذ، میں استاذ کے پاس سے گزرا تو مررت بالاستاذ۔ اب دیکھیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کا آخر کیسا ہوگا اس کو ہم کہیں گے اعراب۔ اسم کا آخر یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ہم نے نشان لگایا تھا کہ ہم استاذ پر بات کر رہے ہیں، ہم استاذ پر بات کر رہے ہیں، ہم استاذ پر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسم ہے، استاد اسم ہے، اس میں بھی، اس میں بھی اور اس میں بھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس کا ہم آخر دیکھیں گے، یہ تو فعل ہے، یہ بھی فعل ہے، یہ بھی فعل ہے۔ فعل پر ہم بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں اسم پر، یعنی فاعل پر، ایسے سمجھ لیجئے۔ ہم اسم پر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسم یہاں پر کیا ہے؟ فاعل ہے۔ یہ اسم یہاں پر کیا ہے؟ مفعول ہے۔ یہ اسم یہاں پر کیا ہے؟ جار مجرور، جار مجرور مل کر مفعول بنے گا، ٹھیک ہے۔ فعل ضمیر فاعل یہ ہے، جار مجرور مفعول، تو یہاں پر بھی مفعول، یہاں پر بھی مفعول، یہاں وہ فاعل، تو اسم پر ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے
کہ جا الاستاذ، جا الاستاذ، یہ جو اسم ہے یہاں پر حالت رفعی میں کہلائے گا، کیونکہ فاعل کی اعراب رفع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ فاعل ہے، فاعل مطلب آنے والا، کون آیا؟ استاذ آئے۔ اب آنے والے کو، کرنے والے کو، مارنے والے کو، یعنی کوئی بھی ایکٹیویٹیز کرنے والے کو کیا کہیں گے آپ؟ فاعل کہیں گے۔ اور فاعل پر کون سی اعراب پڑھیں گے؟ رفع پڑھیں گے۔ اور فاعل کی اعراب کو کیا کہیں گے؟ حالت رفعی، اس طرح سے بولیں گے۔ تو فاعل حالت رفعی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر رأیتو، میں نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ استاذ کو، تو دیکھنے والا یہ ہے، ٹھیک، اور جس کو دیکھا گیا وہ یہ ہے، استاذ کو دیکھا گیا، استاذ کو دیکھا گیا، تو دیکھنے والا یہ ہے، اور جو دیکھا گیا وہ استاذ ہے، استاذ کو دیکھا گیا نا۔ اور جب استاذ کو دیکھا گیا تو استاذ کیا ہوا؟ یہاں پر مفعول ہوا، ٹھیک ہے، یہاں پر فاعل ہوا، یہاں پر مفعول ہوا، یہاں پر بھی مفعول ہے لیکن جار کے ساتھ۔ آپ کو پتا ہے، ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ جس اسم کے پہلے حرف جار آئیں گے تو وہ اپنے اسم کو کیا دیں گے؟ جر دیں گے۔ یہاں پر دیا ہوا دیکھیے، جر دیا ہوا ہے، استاذی ہے، کس کی وجہ سے؟ با کی وجہ سے۔ با کیا ہے؟ حروف جر ہے، ہاں کہ حروف الجر وہی من الہ، اللام ربا، واو ربا، ہم لکھ کر بتا دیں گے کسی دن، آپ اس کو رٹے مار لیجئے گا، اوکے۔ تو یہاں پر دیکھیے استاذ تین حالتوں میں، یہاں پر دیکھیے حالت رفعی میں کہلائے گا، یہاں پر دیکھیے حالت نصبی میں کہلائے گا، اور یہاں پر دیکھیے حالت جری میں کہلائے گا۔ یہ تین نام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تین نام جو ہیں ان کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ اس کو کہیں گے آپ حالت رفعی، اس کو کہیں گے آپ حالت نصبی، اور اس کو کہیں گے آپ حالت جری۔ اس کو آپ حالت جری کہیں گے، اس کو آپ حالت نصبی کہیں گے، اس کو آپ حالت رفعی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، یہ تین حالتیں ہیں۔ ان تینوں حالتوں کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، ضرور ضرور ضرور۔ نام بھی یاد رکھیے اور کام بھی یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کہ جو کرنے والا ہے اس پر ہم رفع پڑھیں گے، جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ہم نصب پڑھیں گے اور ہم کہیں گے حالت نصبی۔ اور اگر اس طرح کی صورت ہے، یعنی کہ اسم سے پہلے اگر جر، حروف جر آ جائے تو اس کے آخر کو آپ جر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ اچھی طرح سے سمجھیے، ایک دو بار تین بار کم از کم ویڈیو کو دیکھیے اور سنیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو بغیر یاد کرے یاد ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ تین چار بار آپ اس درس کو دیکھیے۔